اس ولاگ کے نیچے آپ لوگ مجھے اپنے کویشچنس Q&A ویڈیو ٹائپ بنا دوں گی تاکہ آپ کے سارے کویشچنس کا آنسر آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور جو ماؤں کی چھٹیاں ہیں نا وہ تو مجھے پتہ ہے کہ کیسی گزر رہی ہوں گی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ میری بھی گزر رہی ہیں، کیونکہ ایمان میڈم کی فرمائش آ گئی تھی فرینچ ٹوسٹ کی، تو میں نے کہا یہ لو، یہ کون سا مسئلہ، ہم اسی لیے تو پیدا ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کی فرمائشیں ہر وقت پوری کرتے رہیں، اور مزے کی بات ہے پھر بھی فیملی نے راضی نہیں رہنا۔ اچھا ویسے اب میں سوچتی ہوں کہ پاکستان میں جو اسکولز میں گرمیوں کی چھٹیوں کا کام دیا جاتا ہے بالکل ٹھیک علاج کرتے ہیں بچوں کا، بچے ہوتے ہی اسی قابل ہیں، ان کو بہت سارا کام دینا چاہیے۔ اور اچھا اب مجھے نہیں پتہ کہ ابھی اتنا سارا کام ملتا ہے کہ نہیں، بٹ ہمیں تو بہت زیادہ ملا کرتا تھا۔ لیکن میرا یہ تھا کہ میں پہلے 15 سے 20 دنوں میں ہی نا گاؤں جانے کی خوشی میں سارا کمپلیٹ کر لیتی تھی، کیونکہ ہمارے ابا اور اماں کا آرڈر تھا کہ جب تک آپ لوگ گرمیوں کی چھٹیوں کا کام نہیں ختم کریں گے نا تب تک ہم گاؤں نہیں جائیں گے۔ تو پھر بھئی گاؤں جانے کے لیے تو کچھ بھی قربانی دینی پڑتی تھی، لیکن اصل محنت تو میرا بھائی کرتا تھا، مطلب رجسٹر بالکل پھٹ جاتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اتنا کام کرتا تھا، لیکن کام پھر بھی مکمل نہیں ہوتا تھا، اور میرا رجسٹر اس کے مقابلے میں بالکل نیٹ اینڈ کلین اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہو، اور کام مکمل ہو جاتا تھا، اس لیے محنت تو میرا بھائی کرتا تھا۔ اچھا میرے خیال میں سارے لڑکے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام کرنے کو زیادہ دل نہیں کرتا، بس کھیلنے کودنے کو ہی وہ پریفر کرتے ہیں۔ حالانکہ میرا جو بھائی ہے ماشاءاللہ سے خیر سے وہ ٹاپر تھا اور بڑا ہی زیادہ لائق تھا، بڑا فیمس تھا، لیکن پھر بھی جو کام ہے نا وہ دلچسپی سے نہیں کرتا تھا۔ اوئے ہوئے آخر کار پھر سے وہی دن آ گیا دھوبی گھاٹ کھولنے کا۔ مجھے یہ دن بڑا ہی برا لگتا ہے، لیکن کیا کریں پھر کھولنا پڑتا ہے۔ اچھا فرق یہ ہوتا ہے ہر ہفتے میں کہ کبھی کبھی چھوٹے پیمانے کا دھوبی گھاٹ کھولنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی بڑے پیمانے کا، تو آج بڑے لیول کا ہو رہا ہے، کیونکہ آج جتنا کچھ تھا میں نے کہا دھو ڈالو، سب کو دھو ڈالو۔ اصل میں نا میری فیملی کا کم بیک ہو رہا ہے کچھ دنوں تک، اور میں نے کہا ان سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کام کریں، کیونکہ بھئی ہم لیڈیز کی یہی زندگی ہے کہ اگر عید آ رہی ہوتی ہے تو بھی ہم لوگوں نے بھرپور کام کرنا ہوتا ہے، کسی نے گھر آنا ہو نہ آنا ہو، جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو کام ہے، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کام ہے، تو بس ہماری یہی لالچ ہوتی ہے جب بچے گھر نہ ہو تو بھی یہی ہے کہ آج ہم دل بھر کے جو ہے نا وہ کام کر لیں تاکہ ہمارے کام ختم ہو جائیں، لیکن کام نہیں میری بہنوں ختم ہوتے۔ اچھا ویسے پہلے میں سمجھتی تھی کہ ہم عورتیں بڑی مظلوم ہیں، بھئی روز ایک ہی کام کرو، وہی صبح کلیننگ کرو، گھر کے کام کرو، کھانے شانے بناؤ، لیکن پھر ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ مرد بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں یار، اللہ تعالیٰ نے مطلب دونوں کو نا صحیح اپنے اوقات میں رکھا ہوا ہے، سب سے پورا کام لیتے ہیں۔ سچ میں مطلب مرد بھی دکھی ہوتے ہیں، ان کے بھی بیچاروں کے خواب ٹوٹتے ہیں، دل دکھتے ہیں ان کے، اس کے علاوہ وہ بھی وہی ڈیلی کا ایک جیسے سیم جاب کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کے لیے ارننگ کرتے ہیں، تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو خیر ہم سب لیڈیز کو چاہیے کہ جیسے ہم باپ اور بھائی کی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، مائنڈ نہیں کرتے، کمپرومائز کرتے ہیں، اس طرح سے ہسبینڈس کی باتوں کو بھی اتنا زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے بھی ساتھ ساتھ واش ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں نے سوچا ہے کہ کھانا بھی بنا لوں۔ ویسے آج میں بہت دنوں بعد کھانا بنانے لگی، مطلب کافی دن ہو گیا، مجھے تو اب بھول ہی گیا تھا۔ اچھا آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئک سی ریسیپی دے دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا پھر گلا آ جاتا ہے کہ یہ ریسیپی میں نہیں دیتی ہوں۔ تو میں نے پہلے پیازوں کو اچھا سا فرائی کیا، لہسن ادرک اور ساتھ ٹماٹر وغیرہ ان کو فرائی کر کے ٹماٹروں کے چھلکے وغیرہ ریموو کر دیے، پھر اس کو میں نے بنا لیا تھا پیسٹ، اور جو ریمیننگ آئل تھا اس کے اندر چکن کو اسٹر فرائی کر لیا تھا، جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر وہ پیسٹ ڈال دیا۔ بس اب جا رہے ہیں ساتھ اسپائسز، نمک، مرچ اور ہلدی۔ چکن جب ہاف ڈن ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے ایک آلو کاٹ کے رکھا ہوا تھا، وہ ڈال دیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں۔ میں نے کچھ بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھانا نہیں بنانا تھا، تو اسی لیے بس میں نے حساب کا ہی کام رکھا۔ اچھا ویسے جن لوگوں کو بھی عادت ہو جائے نا اس طرح سے مثالیں پیسٹ بنانے کی، جو ہم پیاز ٹماٹر ان کو مطلب پیسٹ بنا کے یوز کرتے ہیں، پھر آپ ویسے وداؤٹ پیسٹ نہ کھانا وغیرہ آپ کو پسند ہی نہیں آتا ہے، تو پیسٹ کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیچ میں کیا کیا ہے۔ اچھا ایمان اتنے زیادہ کویشچنس کرتی ہے کہ کبھی کبھی میں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہوں، بلکہ اریٹیٹ ہو جاتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ کویشچنس کرتی ہو، خاص طور پر جب یہ کویشچنس کو ڈریگ کرتی ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن پھر بچوں کو بڑے پیشنس سے جواب دینا پڑتا ہے، میں ساتھ ہاں لگی رہتی ہوں، ساتھ اپنے کام بھی کرتی رہتی ہوں، کیونکہ یہاں یورپ میں بچوں کو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں تو اتنی ان کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ساتھ والے اور بھی رشتے ہوتے ہیں اور ان کی وہ چیزیں پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں پر صرف آپ ہی آپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو پھر
آپ کو ہر چیز ان کی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لو جی، کھانا ہو گیا ہے ریڈی، اور چپاتی کو کیا ہے آج اسکپ۔ چاول بوائل کر لیے تھے، اور بوائل چاول کے ساتھ نا اس طرح کا اچھا لگتا ہے چکن کری وغیرہ۔ اچھا، حالانکہ گھر ہمارے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، مطلب پاکستان تو بڑے گھر ہوتے ہیں اور پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر چھوٹے گھروں کی بھی کلیننگ کرنا، ان کو آرگنائز رکھنا کافی زیادہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ اور ابھی جیسے کہ میری فیملی نے واپس آنا ہے تو میری اس سے پہلے یہی کوشش ہے کہ یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام کر لوں، اور کام اتنے زیادہ پینڈنگ ہو گیا نا، اور آج کل تو جیسے خاص طور پہ لاسٹ ڈیز ہی چل رہے ہیں تقریباً، تو بہت زیادہ کام کرنے کو ہے، اور جیسے لگ رہا ہے اچھا یہ بھی میرا بھی کام رہتا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات ہے زیادہ تر کام کلیننگ کے ہی ہیں کہ اچھا یہ والی بھی وارڈروب ایسے سیٹل کر لو، یہ ڈرارز ایسے کر لو، اور ویسے یہ سب کام ایکسائٹمنٹ میں ہو جاتے ہیں جب آپ خوش ہوں تو۔ آپ لوگوں کے جو بھی کمنٹس آتے ہیں، بہت سارے ڈی ایمز بھی مجھے ریسیو ہوتے ہیں، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کا رپلائی کروں، بٹ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں ان کا تفصیلی جواب نہیں دے سکتی ہوں، اور مطلب مجھے عجیب لگتا ہے کہ اب میں ان کو کمنٹس میں کیا لکھوں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس ولاگ کے نیچے آپ لوگ مجھے اپنے کویشچنس پلیز لکھ دیں، اور میں نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی یا انشاءاللہ بہت جلد Q&A ویڈیو ٹائپ بنا دوں گی، تاکہ آپ کے سارے کویشچنس کا آنسر آپ کو مل جائے۔ فار ایگزامپل، ایک کویشچن مجھے بہت زیادہ ریسیو ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے، وہ کدھر رہتا ہے، اور میں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی۔ تو اس طرح کے بھی اور اس طرح کی بھی، جس طرح کی بھی آپ لوگوں کے کویشچنس ہیں وہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا، میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس کے صحیح سے جواب دے سکوں۔ آج میں نے رینبو بہت ٹائم کے بعد آسمان پہ دیکھی ہے، مطلب کوئی اس طرح سے ٹائم ہی نہیں ملتا، اور ویسے بارشیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہاں پر بلڈنگس کی وجہ سے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو آج بڑے دنوں بعد دیکھی ہے یہ دھنک، آئی تھنک دھنک ہی کہتے ہیں اردو میں، اور جب بھی اسے دیکھتے ہیں نا تو بچپن کی وہ ایک ایکسائٹمنٹ یاد آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے کی کتنی خواہش ہوا کرتی تھی بارش کے بعد۔ اچھا بھئی، آپ لوگوں نے اپنے دلوں کو تھام لینا ہے، کیونکہ آج پیور پاکستانی مناظر آپ کو نظر آنے والے ہیں کہ جو پاکستانی لیڈیز اپنے ڈبے اکٹھے کر کے رکھتی ہیں نا آئس کریمز کے، اور وہ جتنی بھی قسم کے ڈبے گھر میں آتے ہیں بھئی وہ ویسٹ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ اتنی سینسیبل نیشن ہے، پتہ نہیں قرضے ہمارے اوپر کیسے چڑھ گئے، حالانکہ ہماری کفایت شعاریوں پہ تو اتنی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ حالانکہ میں اسے ٹائم ٹو ٹائم چیزوں کو بیچ میں سے ڈسکارڈ کرتی رہتی ہوں، لیکن آج تو بھئی غضب ہی ہوا تھا، مطلب مجھ سے یہ ڈراٹ کھل ہی نہیں رہا تھا، اتنے زیادہ ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ تعداد میں، یہ مقدار میں اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے کہ یہ پھیلے ہوئے تھے نا، مطلب نکال کے اور وہ پھر رکھنا کرنا، تو بیچ میں چیزیں سنبھال کے اگر نہ رکھو، آرگنائز کر کے نہ رکھو، تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی حالات آج کل ہمارے پاکستانی نیشن کے ہوئے پڑے کہ جس کا جدھر منہ آتا وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے، جس کی مرضی ہے وہ ادھر ہی بیٹھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان ڈبوں کے تو والی وارث ہیں، میں نے سوچا ہے کہ ان کو ابھی آرگنائز کر کے رکھتی ہوں، تو بس یہ سارے مولڈز وغیرہ بھی یہیں پہ پڑے تھے، چیزیں بس آگے پیچھے ہو جاتی ہیں نا کچھ دنوں بعد، اور جو یہ اندر سے خراب ہوا تھا، لیکن اس کی سائنس مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ والا جو کوڑا ہے یہ اس کے اندر پہنچا کیسے۔ یہاں پہ تو صاف اور دھلے ہوئے ڈبے وغیرہ ہی ہوتے ہیں، لیکن چلو کوئی نہیں، ابھی ان کو ویکیوم کر کے اور ساتھ پھر گیلے کپڑے سے نا تھوڑا سا یہ ڈراور وغیرہ صاف کر دیں تو پھر اچھے سے چمک جاتا ہے۔ اور یہ جو سارا میس کریٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی کچنز میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ خشکا ہو گیا، ہمارے کھانے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ڈیلی ہم لوگ فریش گرم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف ہی گند پھیلتا ہے۔ ڈراور وغیرہ تو صاف ہو گیا، لیکن اب باری ہے ان کو آرگنائز کرنے کی، تو جن کے لڈ وغیرہ بہت سارے تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسے مطلب آپ رکھتے رہتے ہیں نا رینڈم، تو چیزوں کے وہ کسی کے لڈ نہیں ہے تو کسی کا وہ کیا کہتے ہیں، کسی کوئی اونج نہیں تو کسی کی چونچ نہیں، تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ خیر، ہم نے یہاں پر ان کی چونچیں ڈھونڈ کے اور ان کو آرگنائز کر کے میں رکھ دوں گی۔ یہ ڈبے کچن میں نا ون یوز کے لیے بہت اچھے یوز ہو جاتے ہیں، مطلب آپ نے کسی کو کھانا دینا ہے تو مڑ کے آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ ڈبہ واپس آنا ہے نہیں آنا۔ پہلے نا میں کافی مہنگے والے وہ جو گلاس کے ڈبے ہوتے ہیں نا ان میں کھانا وغیرہ بھجواتی تھی، تو ایک تو وہ ہیوی بھی ہوتے ہیں، ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلے کو بھی ٹینشن، خود کو بھی ٹینشن ہے، تو اس طرح کے پلاسٹک کے جو ون یوز ہوتے ہیں نا یہ زیادہ بجٹ فرینڈلی ہوتا ہے سسٹم۔ اور خیر، کھانا میں ان میں سے صرف ان ڈبوں میں ڈالتی ہوں جو کہ مائکرو سیف ہوتے ہیں، باقی جو پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سیلیڈ یا رائتے کے لیے تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے نہیں۔ تو خیر جی، یہ تھا آج کا ولاگ۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں پازیٹیو رہنا، سو بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔